نوش جان کیا اور فرمایا کہ ساتھ قوم میں آخرہم شربن، جو قوم کا ساتھی ہوتا ہے وہ پینے میں آخر ہی ہوتا ہے، تو دودھ کا ایک پیالہ 72 لوگوں کے لیے کافی ہو گیا۔ تو اس کا جو سیرت کا پہلو ہے اس پر میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ دودھ کا ایک پیالہ ہے اور 72 آدمیوں کو کافی ہو گیا، لیکن سیرت کے اس عنوان کو کبھی فراموش نہ ہونے دینا کہ 2 جہاں کا سردار ہے اور 78 آدمیوں کا جوتا ہے۔ یہ ہے حضور کی سیرت کا وہ نمایاں رنگ، اور لوگوں کو خود بھی بھوک سے حضور علیہ السلام بیتاب ہوتے، لیکن لوگوں کے لیے حضور علیہ السلام کی قربانی، اور پھر یہاں سیرت کا یہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کا عنوان کہ فرمایا تو اس معاشرے کے اندر جس معاشرے میں طبقاتی تقسیم تھی اور غلام اور آقا کی تقسیم تھی، اور جو ہے وہ یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا، تو 78 غلاموں کا اور یہ معاشرے کا وہ پسا ہوا طبقہ تھا جو صفحہ کے جھوٹ کے اوپر بیٹھ کے پڑھتے تھے، تو ان کو یہ عزت حضور نے دی اور دنیا کے سامنے بتایا کہ جو مساوات کا حقیقی رنگ ہے اور غلام و آقا کی جو تقسیم ہے اس کو ختم کرنا، اور مساوات کے حقیقی رنگ کو، اور اس طرح جو ہے وہ میری سیرت کا یہ نور اگر اپنی زندگیوں میں اتار دیتے ہو تو کتنا پاکیزہ معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ یہ ہے میرے حضور علیہ السلام کی نورانی اور روشن سیرت۔ آج میں اور آپ اپنی زندگی کو حضور علیہ السلام کے نام سے جوڑ لیتے ہیں، حضور علیہ السلام کے پیار سے انکار نہیں ہے، لیکن یہ پیار صرف ہمارے جو ہے وہ زبان کی حد تک محدود نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمارا کردار بھی بتائے کہ ہم حضور کے غلام ہیں۔ میرے استاد فرمایا کرتے تھے کہ یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں تم کون ہوتے ہو، تم پاسپورٹ پیش کرتے پھر کہ یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے صاحب نہ کسی کو پوچھنا پڑے نہ تمہیں بتانا پڑے، تمہاری وجہ کا طرز زندگی انداز معاشرت ایسا ہونا چاہیے، تم دور سے چلے آ رہے ہو لوگ پہچان کے کہیں وہ دیکھو آقا کا غلام۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ تم دور سے تو حضور کے غلام دکھائی دو، لیکن جب تم کسی کے نڑے لگو تو پھر پتہ چلے کہ یار پگڑی کا سائز بھی ٹھیک تھا، امامہ بھی بہت اچھا تھا، جبہ بھی بہت خوبصورت تھا، داڑھی کا سائز بھی اچھا تھا، لیکن قریب ہو کے دیکھا، رشتہ داری کر کے دیکھی، ہمسائیگی میں گھر بنا کے دیکھا، کاروبار اکٹھے کر کے دیکھا، قرض دے کے دیکھا، تو یہ تو کچھ اور دیکھا، اس کے لہجے میں یوں تو برف تھی، لیکن جو چھو کے دیکھا تو ہاتھ کیا گیا۔ یہ نہیں کہ دور دور سے اچھا لگے لیکن جب قریب آئے تو پتہ چلے کہ یہ تو کچھ اور ہے، نہیں، تم دور سے بھی اچھے دکھائی دو، اور جب تم کسی کے نڑے لگو تو تمہارے رویوں کی خوبصورتی سے وہ تمہارے نبی پہ ضرور کرنا ہے کہ یہ نبی علیہ السلام کا غلام ہے، تو نبی کی شان کیا ہو۔ اللہ اکبر۔ سوامی لکشمن پرشاد نے عرب کے چاند کے نام سے ایک سیرت کی کتاب لکھی ایک زمانے میں، تو اس سے انٹرویو کیا گیا کہ مسلمانوں کے نبی کی سیرت پر اتنی خوبصورت کتاب نے لکھی ہے، گویا سطروں میں آپ نے چراغ رکھ دیے ہیں، تو اس نبی کا تو خود غلام کیوں نہیں بن جاتا؟ تیری لکھی ہوئی کتاب پڑھ کے ذوق کو نور نصیب ہوتا ہے اور ایک عجیب تازگی ملتی ہے۔ تو سوامی نے جو جواب دیا وہ ہماری آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے۔ اس نے کہا جب میں مسلمانوں کے نبی کی سیرت لکھنے کے لیے امہات اپنے سید کا مطالعہ کیا تو یہ جذبہ میرے دل میں بھی بیدار ہوا کہ میں اس نبی کا غلام کیوں نہیں بنتا، لیکن دور موجود کے مسلمانوں کی جب حالت دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ میں ہندو بھی ٹھیک، میرا کردار اگر لوگوں کے ایمان کے راستے میں رکاوٹ بن جاتا ہے تو مجھے سوچنا پڑے گا۔ اس وقت پوری دنیا کے اوپر ہر ملک کے اندر مسلمان بستے ہیں، یہاں تو تاجر آئے تھے نا، اور جنہوں نے آ کے دین پھیلایا، یہاں صوفیاء آئے تھے سید پاک کے اندر، پیغمبر تو نہیں آئے تھے، اور انہوں نے آ کر کے اپنا کردار ایسا پیش کیا کہ وہ دھلتے چلے گئے۔ دوسری جانب ہم آپ پوری دنیا کے اوپر پھیلے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے کردار سے لوگ دور تو ہو رہے ہیں، لوگ نیڑے نہیں ہو رہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں مسلمانوں کا کردار دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ میں ہندو ٹھیک ہوں۔ اقبال نے کہا تھا کہ امتی باعث رسوائی پیغمبر ہے۔ تو آج ہم دیکھیں اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں کہ ہم کھڑے کہاں۔ ایک وہ زمانہ تھا کہ امام محمد بن حسن شیبانی جب بصرے آتے ہیں تو عیسائی مناظرہ کرنے کے لیے مناظر کھڑا ہے کہ مسلمانوں کے امام کو جواب نہیں آئے گا جب میں سوالات کی مشاہدہ کروں گا، اور وہ اس طلاق کے ساتھ منتظر ہے۔ لیکن جو ہی امام محمد آئے، امام محمد کا کردار اس طرح جھلک رہا۔ دیکھیے اگر کردار اس طرح ہوتا ہے تو پھر بولنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی،
کردار اثر انداز ہوتا ہے. آج کی تاریخ کے اندر تو دنیا کہتی ہے نا کہ اسیری لہریں ہیں جو اثر انداز ہوتی ہیں آپ کے پاس بیٹھنے والوں پر. بولنے سے علاوہ ہی جو ہے وہ آپ کا کردار اثر انداز ہوتا ہے. جیسے شاہد اشرف بخاری طریقہ نقشبندیہ کے امام ہیں، انہوں نے کہا تھا جس شخص کی خاموشی فائدہ نہیں دیتی اس کی تقریر بھی فائدہ نہیں. خاموشی اگر اثر انداز نہیں ہوتی تو گفتگو بھی اثر انداز نہیں ہوتی. تو اب حضرت امام محمد ابھی آئے نہ ابھی مناظرہ شروع نہیں ہوا، لیکن چمکتا ہوا نورانی چہرہ، حضور کی سنت کا جامع اور ظاہر باطن حضور کے طریق کی مطابقت کے اندر ڈھلا ہوا. تو وہ جو مناظرہ کرنے آیا تھا، جو ہی انہوں نے امام محمد کو دیکھا تو اس کے لبوں پہ کلمہ جاری ہو گیا. تو جو باقی لوگ تھے انہوں نے حیرت سے کہا کہ تم تو مناظر تھے اور تم کلمہ پڑھنے لگے. تو اس کا جو جواب ہے وہ سنیے. اس نے کہا جب میں نے امام محمد کے چمکتے ہوئے چہرے کو دیکھا تو میں نے سوچا جب مسلمانوں کا چھوٹا محمد اتنی شان والا ہے، بڑا محمد کیسا؟ یہ شان ہے خدمت گاروں کی سرکار کا. بلکہ امام محمد کا جب جنازہ اٹھا تو شوق فراوا میں اس نے کہا چلو آپ کی رسومات میں شامل ہو جائیں. تو آپ کے جنازے کی چارپائی کو لوکندہ لینے کے لیے آگے بڑھے. تو جو ہی کوئی امام محمد کی جنازے کی چارپائی کو کندھا دیتا تو اس کے لبوں پہ کلمہ جاری ہوتا. ہمارے بزرگوں کی لاشیں بھی کلمہ دیا کرتی ہیں اور آج ہماری زندہ لاشیں لوگوں کے راستے کے اندر رکاوٹ بنی. ایک بار نے جب شکوے کی زبان کھولی نا تو لہجہ بڑا تلخ ہو گیا. صفائی طاقت سے باطل کو مٹایا ہم نے، نو انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے. پھر بھی ہم سے کیا ہے کہ وفادار نہیں؟ ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں. کتنا سخت رہ جائے، لیکن جب جواب آیا تو سارا نشہ پڑ گیا. لفظ ہوئی نشر سیغہ بدل ابولر سے جواب آ رہا. صفائی دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نو انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے. تھے تو آبا تمہارے مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ ارے منتظر فرلاؤ. ہر کوئی مسئلے میں ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے. حیدری فقر ہے میں دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم کار ہوئے کار کے خدا. آج امتی اپنے نبی کی سیرت کا علم بردار نہیں ہے. اس کو دیکھ کر کے پیغمبر یاد آئے اور لوگ مصطفیٰ جان رحمت پہ درود پڑے. ہماری ذمہ داری صرف یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے نبی کا نام لیں، اپنے نبی کے ساتھ عقیدتوں کا اظہار کریں. ہماری ذمہ داری یہ بھی ہے کہ ہمارا عمل گواہی دے کہ ہم محمد ہیں. آقا کریم علیہ السلام تشریف لائے اور وضو فرمایا. صحابہ وضو کا پانی زمین پہ نہیں گرنے دیتے. تو آقا کریم نے دیکھا کہ صحابہ وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے. عملکم علی ھذا، تمہیں اس بات پر کس نے ابھارا ہے کہ میرے وضو کے پانی کو بھی زمین پہ نہیں گرنے دے رہے جبکہ میں نے اس کا حکم نہیں دیا. تو کچھ چیزیں ہیں کہ محبت سیکھتی ہے، محبت کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا قالوا حب اللہ و رسولہ، اللہ اس کے رسول کی محبت کا تقاضا ہے کہ ہم نے ایسا کیا. تو حضور نے اس کی نفی نہیں کی کہ تم نے غلط کیا. حضور نے جو ہے وہ اس کی تردید نہیں کی، کیونکہ غلط ہو تو نبی کا منصب ہے کہ میری تردید کرو. حضور علیہ السلام کے فرزند حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا تو سورج کو گرہن لگ گئی. تو کسی نے کہا حضور کے بیٹے کے افسوس میں سورج کو بھی گرہن لگ گئی. ایک محبت والا جملہ کہہ دیا. تو آقا کریم نے بیائی اکشن کو ممبر بچھا تو حضور تشریف فرما. ان الشمس والقمر آیتان من آیات الرحمن لا یکسفان بموت احد منکم. سن لو، سورج اور چاند اللہ کی نشانی میں سے دو نشانیاں ہیں، کسی کے مرنے جینے سے تو گرہ نہیں لگا. کیونکہ جو عمل ہو اس کے نبی کی خاموشی سند بن گئی. تو حضور علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ تم نے جو ہے وہ ایسا کیوں کیا، بلکہ حضور نے خاموشی اختیار کی. لیکن اس کے دوسرے پہلو کو اجاگر کیا. فرمایا کہ تم نے میرے وضو کے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دیا، میں نے تو اس کا حکم نہیں دیا، تو ایسا تم نے کیوں کیا؟ ان کا حکم اللہ ہے رسول اللہ اس کے رسول کی محبت. تو آقا کریم نے فرمایا کہ جو یہ چاہے کہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرے، اللہ اس کا رسول اس سے محبت کرے، اسے یہ تین کام نہیں کرنے چاہیے. جب بھی بولے سچ بولے. دوسری بات فرمایا کہ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس امانت کا لحاظ کرے، اس امانت میں خیانت نہ کرے. اور تیسری بات، اس کے ہمسائیگی میں کوئی رابطہ سے تو اس کے حقوق کو ادا کرے.
یعنی ایسا نہ ہو کہ تمہاری محبت کن چیزوں پر روک کے رہ جائے کہ صرف میرے وضو کے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دیتے اور جو میرا لایا ہوا نظام ہے اس کو تم ترک کر بیٹھو، تو تمہارا یہ عمل قابل تحسین ہے، میں اس کی نفی نہیں کرتا، لیکن دوسری جانب یہ ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان تین چیزوں کو ترک کر دو، تو بعض بات وفور محبت کے اندر ہم ان چیزوں کو ترک کر رہے ہوتے ہیں جو کہ سراسر دین ہوتی ہیں۔ تو ہم حضور علیہ السلام کے ساتھ جو محبت کا ادعا رکھتے ہیں اس کا سب سے بڑا اور حقیقی تقاضا یہ ہے کہ ہم آقا کی سیرت کو اختیار اس طرح سے کریں کہ ہم دور سے پہچانے جائیں کہ ہم حضور کے صرف غلام ہیں، اور جب لوگوں کے قریب ہوں تو لوگ کہیں واقعی حضور کے غلام ایسے ہوتے ہیں۔ اگر ہم پیغمبر رحمت کی سیرت کو اختیار کر دیں تو پھر پوری دنیا جو ہے وہ نور و روشنی اور ایمان سے بھر جائے اور ہاتھ ہاتھ حضور کے پیار کا چہرہ ہو جائے۔ لیکن اگر ہم اپنے اوپر حضور علیہ السلام کا لایا ہوا نظام نافذ نہیں کرتے اور اس کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں کہ اسلام نافذ ہو جائے، نظام رسول نافذ ہو جائے، لیکن ہم اپنے وجود کو اس کو نافذ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو پھر یہ سوائے وہ غالب نے کہا تھا خیال است و محال است و جنون، یہ پھر جنون ہے، یہ محال ہے، یہ خیال ہے، ہمیں بدلنا ہوگا۔ وہ اگر یہ پتہ ہوتا ابو جہل کو کہ میں کلمہ بھی پڑھتا رہوں گا اور میرا مکر و فریب بھی چلتا رہے گا، میری جھوٹی سرداری کا بت بھی، اس کی پوجا پاٹ بھی ہوتی رہے گی، میرا سودی نظم بھی چلتا رہے گا، غریبوں کے پنجے بھی توڑتا رہوں گا اور میرا کلمہ بھی ساتھ چلتا رہے گا، تو پھر کیا ہے اس وقت کو مقابلہ کرنے کا؟ اس کو پتا تھا کلمہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ سب کو چھوڑ کے محمد عربی کی غلامی کریں۔ ٹو بی گوئنگ مسلمانوں بدلزم کہ دانم مشکلات لا الہ، جب لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو اس کے پورے تقاضوں کو ساتھ نبھانا پڑے گا۔ جب حضور سے ہم دعوی محبت کرتے ہیں تو اس محبت کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کی سیرت کو ہم اپنی روح کے اندر جذب کر دیں اور پھر چلتے پھرتے سیرت مصطفیٰ کا نمونہ ہو، اور پھر ہماری زبان بولے یا نہ بولے پھر بھی جو ہے وہ لوگوں پر ہم اثر انداز ہوں۔ ہم بہت اچھے خطیب نہ بھی صحیح، اشہد بلال عند اللہ اشہد، بلال کا اشہد مان لیا جاتا ہے، اشہد اس کی زبان سے نہ بھی ادا ہو لیکن اس کا ظاہر باہر نقشہ وہی ہو نا، جو بنام مصطفیٰ خان ضرور از حجالت آپ نے گرفت وجود، عشق میں گویت کیا محبوب غیر، سینہ تو از بکا مانند دیر، تال داری از محمد رنگ و رو، بزبان خود میں آلہ نام رو۔ کہا کہ اگر وہ رنگ ڈھنگی اختیار نہیں کرتا تو اپنی زبان سے اس کا نام نیا کرنے کی کوشش نہ کر، اور دیش ہے اس کا ترجمہ دو لفظوں میں یوں کر دیا، یاری لاتوں پاک نبی سنگ اے پر پوری یاری، یاری لاتوں پاک نبی سنگ اے پر پوری یاری، پھر درود قبول ہے تیرا لاکھ میں لوٹے کو۔ اللہ نصیحت کا جمال نصیب فرمائے۔ میں بار دیگر آپ کا شکر گزار ہوں، اللہ آپ کو اپنی خاص عنایت اللہ سے وافر کرتا ہے، جملہ کی بحالی آپ کی جوڑی میں ڈالے، اور اللہ تعالیٰ اس ادارے کو ہمیشہ وقت